لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يفرغ مدحته القائلون ولا يخفي نعمه الآتون ولا يودي حقه المجتهدون، الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوث القدم، الذي ليس لصفته حد محدود ولا نحو موجود ولا وقت معدود ولا أجل محدود. ثم الصلاة والسلام التحية والإكرام على رسول الأنام، خير المبشرين والمنذرين، ملقب طه وياسين، مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين، الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الله الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه الحكيم وهو أصدق الصادقين. بسم الله الرحمن الرحيم. یوم ندعو کل اناس بإمامہم، صلوات محمد. مجھے بے انتہا حیرت ہے ان افراد کے اوپر کہ مزید کہا جانے کے بعد بھی وہ فاصلے کے اتنے قائل ہیں. مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ بیچ میں جو گیپ ہے یہ کیوں بنایا جاتا ہے. جب ہم نماز جماعت پڑھتے ہیں کوشش یہ کرتا ہے کہ انسان اگلی صف سے متصل ہو کے بیٹھے، کھڑا ہو، لیکن مجھے حیرت ہے کہ روزانہ کہا جا رہا ہے علی عالم الگ کہتے ہیں، میں الگ کہتا ہوں. پھر یا تو ضد ہے لوگوں کو کہ ہم تو ایسے ہی بیٹھیں گے، تو پھر آذان میں بلا فصل کہنے کا دعویٰ ختم کر دیجیے. اور جب آذان میں بلا فصل کہا جاتا ہے تو جو قول ہو وہی عمل ہونا چاہیے. جب بلا فصل کا ہم دعویٰ کرتے ہیں تو فاصلے نہیں ہونے چاہیے. مجھے حیرت ہوتی ہے کہ الگ الگ جا کے ایسے بیٹھتے ہیں لوگ. تعجب ہے. حدیث کتاب پڑھتے ہیں آپ لوگ، اس میں آخری جملہ یہ ہے، آخری جملہ کہ جب تک متفرق نہیں ہو جائیں گے اس وقت تک رحمتیں نازل ہو جائیں گی. یہاں پہلے سے متفرق ہیں. کیا یہ روزانہ 5-10 منٹ تو اسی میں لگ جاتے ہیں آپ کو سمجھانے میں. اچھا باہر والوں کو میں قائل نہیں، باہر والے جو آتے ہیں وہ تو انجوائمنٹ کے لیے آتے ہیں، تفریح کرنے کے لیے. آپ دیکھیے، یقین جانیے، جس وقت میں جا کے کہتا ہے نا کہ باہر والوں سے گزارش ہے کہ اندر آ جائیں، وہ اور باہر کو چلے جاتے ہیں، گیٹ کے باہر کو بھاگ جائیں گے. تو انہیں مجلس کرنا نے مقصود نہیں ہے، یہ تو ایک انجوائمنٹ ہے. آؤ چلو دیکھیں کالے امباڑے میں کیا ہو رہا، کوئی جھگڑا فساد ہو جائے تو اس میں تو پھر تو دیکھیے سب سے آگے آگے سب. یہ حقیقت ہے، یہ مینٹلٹی ہے ان لوگوں کی. اچھا باہر کھڑے ہونے والے کی تو قرآن کیا کہتا ہے؟ باہر کھڑے ہونے والے بالکل ایسے ہی ہیں کہ جیسے جہنمی جنت والوں کو دیکھیں گے، بہت قریب سے جنت دیکھیں گے وہ کہ جنت کی نعمتیں کھا رہے ہیں، جنت والے کیا کر رہے ہیں، مگر جا نہیں سکتے. دنیا میں اتنا اختیار ہے کہ جنت چند قدم پہ ہے، دیکھ رہے ہیں. اگر چاہیں تو چند قدم بڑھا کر جنت کے فرش پہ قدم رکھ سکتے ہیں، لیکن توفیق نہیں ہے جنت کی تو جنت میں آ نہیں سکتے. جہنمی وہیں سے دیکھتے رہیں گے جنتی کیا کر رہے ہیں اور کر رہے ہیں. یہ تو اپنے انجوائمنٹ ہوتا ہے، تفریح ہے، اپنے آگے تفریح کر کر. یقین جانیے جہنمی جو ہے وہ جنتیوں کا ایسے ہی دیکھتے ہیں. اچھا وہ ہے مجبور، وہ جنت میں جا نہیں سکتی. جہاں ہے اختیار، یہ دیکھو ابھی بھی وقت ہے، چند قدم بڑھاؤ، جنت پہ قدم رکھ لو. اس لیے جنت میں کیا ہوگا؟ کون ہوگا؟ رسول اسلام. رسول اسلام کہاں ہوں گے؟ مولا علی کہاں ہوں گے؟ جناب فاطمہ کہاں ہوں گی؟ جی امام حسن کہاں ہوں گے؟ امام حسین کہاں ہوں گے؟ اب سچ بتائیے، جب فرش اعلیٰ بک جاتا ہے رسول کہاں ہوتے ہیں؟ حضرت علی کہاں ہوتے ہیں؟ جناب فاطمہ زہرا کہاں ہوتی ہے؟
امام حسن کا وجود کہاں ہوتا ہے، امام حسین کہاں ہوتے ہیں؟ بے غیرتی انسانی کہ سب کے سب نورانی وجود تو فرش اعلیٰ پہ موجود، لیکن جسے توفیق نہ ہو وہ فرش اعلیٰ کے قریب تو جاتا ہے، فرش اعلیٰ پہ نہیں جا سکتا۔ تو اس سے بڑی جنت کون ہوگی؟ رسول اسلام جہاں موجود ہے، جہاں جناب سیدہ موجود ہے۔ اور بہت بڑی توفیق کی بات ہوتی ہے کہ انسان فرش اعلیٰ پہ آ جائے، اس لیے کہ جو ٹائم دیا جاتا ہے مجلس کا بیوی اس ٹائم پر فرش اعلیٰ پہ آ کے بیٹھ جاتی ہے۔ یہ تو ہماری بے خیر کی ہے کہ ہم بڑی دیر سے نکل کے آتے ہیں جب ہمیں وقت ملتا ہے۔ بہرحال مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے کہ میں 5-10 منٹ اس کے اوپر بولتا ہوں، اور ہر مجلس میں سنتا ہوں کہ ہر مجلس میں کہا جاتا ہے ہمیں شعور ہونا چاہیے مجلس میں بیٹھنے کا۔ قسم خدا کی آپ کیا میں عرض کروں، کتنی جگہیں ایسی ہیں کہ ہم لوگ تو سید ہیں، غیر سید افراد جب بیٹھنے کا آغاز کرتے ہیں تو ممبر کے قریب سے یہاں سے تو میں دیکھتا ہوں وہاں جا کے بیٹھتا آدمی بالکل کٹ آف، جیسے بغیر بلائے آ کے بیٹھ گئے یا اس سے تعلق نہ ہو، بالکل قطع تعلق کر کے اپنا ممبر کے قریب سے۔ اب ایک جملہ کہہ کے اپنی آپ کو بات کو بڑھاؤں گا، جو ممبر سے جتنا قریب ہوگا اتنا صاحب ممبر سے قریب ہوگا، جو ممبر سے جتنا زیادہ دور ہوگا وہ صاحب ممبر سے بھی اتنا ہی زیادہ دور ہوگا۔ یہ حقیقت ہے کہ اگر دل میں ولایت علی ہے، دل میں ممبر سنونی کی محبت ہے تو اتنا ہی ممبر کے قریب ہوگا انسان، اور جتنی محبت کم ہوگی اللہ دور۔ اس موضوع پہ اگر میں بولتا چلا جاؤں تو شاید دامن وقت میں گنجائش نہیں رہے کہ میں اپنی بات کو سمیٹتا چاہ رہا ہوں، لیکن بات آگئی تو آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ آیت تطہیر کا مطلب کیا ہے؟ آیت تطہیر کیا مطلب ہے؟ کبھی غور کیا آپ نے؟ یہ بے شک اللہ کا ارادہ یہ ہے کہ تم سے نجاست کو دور رکھے اور تمہیں ایسا پاک و پاکیزہ رکھے کہ جو پاک رکھنے کا حق ہے۔ یہ ہے ترجمہ۔ آئیے اس کا مفہوم بتا دوں۔ اللہ نے واضح طور پہ اس بات کا اعلان کر دیا کہ اہل بیت مرکز طہارت، اور کیا آپ نے اہل بیت مرکز طہارت، اس نے کہہ دیا کہ اللہ کا ارادہ یہ ہے کہ نجاست کو تم سے دور رکھے گا، طہارت کو تمہارے قریب رکھے گا۔ طہارت ان سے دور نہیں ہو سکتی، نجاست ان کے قریب نہیں آ سکتی۔ فیصلہ ہو گیا جو ان کے قریب وہ طیب و طاہر، جو ان سے دور وہ نجس۔ جو جتنا دور ہوگا وہ اتنا نجس ہوگا، جو جتنا قریب ہوگا۔ بہرحال یہ اپنے گفتگو میں ایک تمہیدی تھی، میں اپنی بات کو سمیٹنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ آج ہماری گفتگو چل رہی تھی کہ کہاں پر گفتگو تمام ہوئی تھی؟ نماز جماعت سے ہو رہی ہے، رسول اسلام امام وقت نماز پڑھا رہے ہیں، اور نتیجہ کیا ہوا کہ سبحان ربی الاعلیٰ و بحمدہ، سبحان، 1 بار 2 بار 5 بار 10 بار 15 بار 20 بار 25 بار۔ اب تو بے چینی، ایسی بات ہے بے چینی 25 مرتبہ نبی نے کہہ دیا سبحان ربی الاعلیٰ و بحمدہ۔ اب 2 قسم کے افراد نماز پڑھنے والے، نمازی 2 طرح کے ہیں، ایک مومن ایک منافق۔ نبی کے پیچھے کی بات کر رہا ہوں، نبی کے پیچھے سب کے سب مومن نہیں تھے، منافقین بھی نماز پڑھتے تھے۔ اب 2 کیٹیگری، 2 تھنکنگ سامنے آئی۔ پہلی تھنکنگ مومن کی، مومن نے صبر کیا کہ نبی نے 25 بار کہہ دیا، 50 بار کہہ دیا، ممکن ہے وہی نازل ہو رہی ہو۔ یہ ہے مومن کی تھنکنگ۔ منافق بھی نماز پڑھ رہا ہے، منافق کی تھنکنگ کیا ہوئی؟ منافق نے کہا 25 بار 30 بار 35 بار 40 بار 45 50، اس کا مطلب شاید نبی کا، یہ ہے منافق کی تھنکنگ، یعنی نبی کے ذہن پہ شک۔ یہیں پہ ایک بات میں آپ کی خدمت پیش کر دوں کہ خود نبی نے فرمایا، نبی کی حدیث، بڑے افسوس کا مقام ہے کہ صحیح ستہ میں یہ حدیث پائی جاتی ہے۔ نبی نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص کسی چیز کو بھول جائے تو مجھ پہ میری اولاد میں درود پڑھ لے، اسے یاد آ جائے گا۔ اگر کوئی شخص کچھ بھول جائے درود پڑھ لے،
کیا اچھا یہ بھولنا کائے کی بیماری؟ ہاتھ کی یا پیر کی؟ بھول جانا دل کی بیماری کا نام ہے؟ کائے کی بیماری ہوتی ہے بھول جانا؟ جی دماغ کی، ذہن کی، ذہن کی بیماری کا نام ہے بھولنا. بھول پیدا ہو گئی کائے میں، ذہن میں، یادداشت کمزور ہو گئی، بھولنے لگا انسان. نبی نے فرمایا کہ اگر کسی کے اندر بھول پیدا ہو جائے تو وہ مجھ پہ درود پڑھ لے، اس کا ذہن صحیح ہو جائے گا. عجیب بات ہے کہ جس پہ درود پڑھنے سے لوگوں کے دماغ صحیح ہو، اس کا ذہن خود کتنا مضبوط ہوگا. اس کے ذہن پہ شک. نتیجہ کیا ہوا کہ اب شک یہ ہوا کہ اگر درود ہی کے اوپر میں پڑھوں تو درود کے اوپر 2 اشرے پڑھ سکتا ہوں، 1 اشرہ تو پڑھتا ہی مگر بہت تفصیلی. ٹھیک ہے آج آپ کیا معاملہ روزانہ تو اور لوگوں کو 1 صلوات دے دے پر محمد. آپ تو آگے بیٹھنے والوں میں سے ہیں، آج آپ ان کے ساتھ کیوں دے رہے ہیں؟ درود میں پڑھواتا کم ہوں مگر اس پہ اشرہ پڑھ سکتا ہوں، 2 اشرے پڑھ سکتا ہوں. بہت فضیلت ہے اس کی، بہت زیادہ فضیلت. اتنی بڑی فضیلت تو ہے نا آپ کو بتا دیں. نبی خود فرما رہے ہیں کہ اگر کسی کا ذہن کمزور ہو جائے، یادداشت کمزور ہو جائے تو درود پڑھے. نبی کا فرمان. اور سب سے بڑی فضیلت اس کی یہ ہے کہ اللہ نماز کا حکم دیتا ہے خود نہیں پڑھتا، روزے کا حکم دیتا ہے خود نہیں رکھتا، حج کا حکم دیتا ہے. اگر آپ نے کہیں دیکھو اللہ کو نماز پڑھتے ہوئے اس مسجد میں، جامع مسجد میں کہیں اللہ نماز پڑھ رہے ہیں، آج صبح کی، ظہر کی، عصر کی، مغرب کی، عشاء کی یا مستحب نماز، تو مجھے بھی بتائیے. میری نالج میں یہ ہے کہ اللہ کبھی نماز نہیں پڑھتا. ہم سے کہتا ہے نماز پڑھو، اقیم الصلاۃ، روزہ وہ نہیں رکھتا، ہمیں حکم دیتا ہے. حج میں جتنے حاجی جا چکے، کسی نے پوچھے اللہ میاں سے ملاقات ہوئی بیت اللہ میں؟ حج کرتے میں حج نہیں کرتا، وہ ہمیں حکم دیتا ہے کہ تم کرو حج. اور کیا آپ نے اللہ اس ذات کا نام کہ جو ہم سے کہتا ہے نماز پڑھو خود نہیں پڑھتا، ہم سے کہتا ہے روزہ رکھو خود نہیں رکھتا، ہم سے کہتا ہے حج کرو خود نہیں رکھتا، نہیں کرتا. جتنے احکام ہیں ہمیں حکم دیتا ہے یہ کرو یہ کرو یہ کرو، خود کچھ نہیں کرتا. لیکن درود کی عظمت پہ لاکھوں سلام. وہ آواز دیتا ہے پہلے میں نے پڑھا، پھر میرے ملائکہ نے پڑھا، اب تمہیں حکم دے رہا ہوں تم بھی پڑھو. درود اس واحد چیز کا نام، ان اللہ و ملائکتہ، بے شک اللہ اور اس کے ملائکہ نبی پہ درود پڑھتے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا. اچھا دیکھیے قید کتنی لگائی اس نے یہ نہیں کہا انسانوں سے نہیں کہا، اس نے انسانوں سے نہیں کہا، اس نے مسلمانوں سے نہیں کہا کہ تم بھی درود پڑھو. آج بہت سے افراد کو میں دیکھتا ہوں کہ آگے والے درود پڑھ رہے ہیں، پیچھے والے دیکھ رہے ہیں، پیچھے والے نہیں پڑھتے. اس نے پہلے ہی بتا دیا کہ میں نے سب سے کہا ہی کب ہے، نہیں غور کیا. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان لانے والوں تم درود پڑھو. اب جو درود پڑھتا دکھائی دے سمجھ لینا ایماندار، جو درود نہ پڑھتا دکھائی دے قید لگاتی. یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. ایماندار لوگوں سے خطاب کیا، اور یہ خطاب ہی ایماندار سے کرتا ہے. ایماندار اللہ کی نظر میں بہت زیادہ معتبر. مثال جملہ پھر میں اپنی بات کی طرف بہت تیزی سے آتا ہوں. جو صاحبان ایمان ہیں، مومنین، اللہ کی نظر میں بہت اہمیت رکھنے والے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ نے قرآن کریم میں، آپ اٹھا کر دیکھیے قرآن، اللہ نے کبھی مومنین کے علاوہ ڈائریکٹ خطاب نہیں کیا. جہاں کسی سے خطاب کرنا ہو کافر سے خطاب کرتا ہے، کفار سے خطاب ہے تو وہ نبی سے کہتا ہے قل یا ایھا الکافرون، آپ کافرین سے کہہ دیجئے. قرآن میں
کے ذریعے سے خطاب ہوا. کتنے قل ہیں قرآن میں؟ بتائے گا قرآن میں کتنے قل ہیں جی؟ 5 قل ہیں. سورہ جن کا بھی آغاز خود سے ہوا. تو اللہ نے کہیں بھی ڈائریکٹ خطاب نہیں کیا قل کے ذریعے. یہ نبی کہہ دو ان سے جتنا بھی خطاب، یہودیوں سے خطاب، عیسائیوں سے خطاب، کفار سے خطاب، خود نہیں کہتا، نبی آپ کہہ دیے. لیکن جب مومنین سے گفتگو کرنی ہوتی ہے ڈائریکٹ بالمشافیہ گفتگو، یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الذین آمنوا. اب یہ آپ کا دل نہیں پہنچا، چلیے بہت تیزی کے ساتھ میں پہنچا دیتا ہوں. اللہ کے نزدیک مومنین کی اتنی عظمت ہے تو سوچیے امیر المومنین کی کتنی عظمت ہوگی. بات واضح نہیں ہوئی، ایسے نہیں چھوڑوں گا آپ کو. میں ایک جملہ اور کہہ کے بات کو آگے بڑھاؤں گا کہ اللہ کے نزدیک جب مومنین کی اتنی عظمت ہے تو امیر المومنین کی کتنی عظمت ہوگی. یعنی مومنین کی عظمت یہ ہے کہ کفار سے ڈائریکٹ خطاب نہیں کرتا، یہودیوں سے ڈائریکٹ خطاب نہیں کرتا، عیسائیوں سے ڈائریکٹ خطاب نہیں کرتا. نبی سے کہتا ہے آپ کہہ دیجئے، ان سے کہہ دیجئے قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الناس، قل اعوذ برب الفلق، قل یا ایھا الکافرون. خود ڈائریکٹ خطاب نہیں کرتا، لیکن مومنین کی منزل آتی ہے تو خود مومنین سے خطاب کرتا ہے اور باقاعدہ خطاب کرتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الذین آمنوا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کے نزدیک مومنین کی بہت زیادہ اہمیت ہے تو پھر امیر المومنین کی کتنی اہمیت ہوگی. تو پھر کہنے دیجئے کہ اللہ کے نزدیک مومنین کی اتنی اہمیت ہے کہ ان سے ڈائریکٹ خطاب کرتا ہے، لیکن امیر المومنین کی اہمیت یہ ہے کہ مومنین سے ڈائریکٹ خطاب ہوتا ہے، امیر المومنین کے لہجے میں خطاب. کہاں بیٹھے آپ؟ جہاں پہ آئیے ادھر کو آئیے ہیں. 3 بج کے دھوپ کو بیٹھتے ہیں آپ کو، ادھر کو آگے بیٹھے ہیں. کیا جگہ ہے خالی؟ حیرت ہوتی ہے مجھے بھائی آپ لوگوں کی سماعتوں کو کر کے. ماشاءاللہ اتنے سماعتیں ہیں لیکن ایسے بج کی دھوپ کو بیٹھتے ہیں جس خدا نہ خاصہ کوئی ماشاءاللہ کوئی غلط چیز سے بچ کے بیٹھتا ہے. میں نے آپ کو ابھی حدیث کے ساتھ مثال دی. دیکھو اب علی ہاشم آئے، دیکھو کہاں بیٹھے. 1 منٹ ابھی رک جائیں. ان کے والد صاحب یاد آتے ہیں، کیا علی قاسم صاحب تھے. کچھ بزرگان واقعی بہت یاد آتے ہیں. علی قاسم صاحب، یاور صاحب، ہادی صاحب، ارشاد صاحب، وہ بزرگان ہیں جو میری بڑی ہمت افزائی کیا کرتے تھے. کلو بھائی نے مجھے بڑا سہارا دیا اور میری خاطر لوگوں سے بحث کیا کرتے تھے، میری خاطر بحث کیا کرتے تھے لوگوں سے. اور میری ہی مجلس چھوڑ کے گئے تھے، اپنے گھر پہ ہارٹ اٹیک ہو گیا. میری مجلس میں یاور صاحب کے مجلس پڑھ رہا تھا، اخرا پڑھ رہا تھا، وہاں سے بیچارے اٹھ کے گئے وہ. اور غالباً آپ کے والد سے شاید گفتگو تھی یا اس سے ارشاد صاحب سے ہی گفتگو کرتے ہوئے گئے اور وہ ہارٹ اٹیک ہو گیا. آج مجھے یاد آتا خدا کریم بھارت انہیں جوار رحمت میں جگہ عنایت کرے. لیکن مجھے حیرت ہوتی ہے چاندنیا صاحب کو دیکھ کے، علی حاجی صاحب کو دیکھ کے. علی جمال صاحب آج آئے نہیں، ایسے بالکل الگ تھلگ آ کے بیٹھ دیتے ہیں. آپ لوگ ان کی نمائندگی کیجیے، آپ آگے آئیے. چاندنیا صاحب پیچھے بیٹھے ہیں آپ. آج تو فرید بھائی بھی پیچھے بیٹھے، پتہ نہیں کیا معاملہ. پیچھے بیٹھے ہوئے کوئی لڈو وڈو چاہے میری سمجھ نہیں آتا. بارہ لیکن سلوات بھیجیں، میں اپنی بات کو ہوتے دکھتا آگے. تم لوگوں پہ میرا حق ہے، پیچھے سے اٹھا سکتا ہوں. فرید بھائی آواز پہنچ رہی میری؟ 12 نہیں، فرید بھائی پہ بھی حق ہے. اگر خود عادت ہے پیار سے ٹھیک ہے، ورنہ پھر ٹوک دوں گا کوئی دیر کے بعد کہتے ہیں آگے آگے. بھائی یہ میرے بہت 25 سالہ پرانے دوستانہ ہیں ان لوگوں سے، ایسا نہیں، ان پہ میرا حق بنتا. بہرحال تو اب آپ غور کیجئے کہ نماز ہو رہی ہے، جماعت سے نماز، اور کون نماز پڑھ رہا ہے؟ مسلمان نہیں، حاجی نہیں، نبی کے پیچھے صحابی، نبی کے اصحاب، نماز پڑھنے والے. تعداد پہنچ گئی 50 تک اور بے چینی بڑھی. مومنین نے حسن ظن رکھا، وحی نازل ہو رہی ہوگی. منافقین ذہن پر چکر گئے. نتیجہ کیا ہوا کہ اب کوہنیاں چلنی شروع ہوئی. آپ دیکھتے ہوں گے بچوں میں اکثر بیشتر بوڑھا ہو بچہ برابر کہا جاتا. اب کوہنیاں مارنی شروع کی، ادھر کی ادھر، ادھر کی ادھر. اب جب کوہنیوں سے بھی بات نہیں چلی
تو اب ایک نے سر اٹھایا، قسم خدا کی اگر میں ہوتا تو آواز دیتا نادان، نبی کے سامنے سر اٹھا رہا ہے۔ ایک نے سر اٹھایا، کیا دیکھا؟ پشت رسول پہ تو امام حسین بیٹھے، جلدی سے پھر سر رکھ۔ پھر دوسرے نے اٹھایا، نے دیکھا حسین بیٹھے، سر رکھ لیا۔ پھر تیسرے، ایک ایک کر کے سب نے سر اٹھانا شروع کیا اور پھر سر رکھنا شروع کیا۔ بات بھول نہ جاؤں اس لیے ایک جملے کو بدل کے بہت تیزی کے ساتھ اپنی بات کو آگے بڑھاؤں گا۔ میں یہ نہیں کہوں گا کہ یہ حاجی نمازی نہیں، بلکہ رسول کے صحابی سر اٹھاتے تھے، حسین کو دیکھتے تھے، سر سجدے میں رکھتے تھے نہیں۔ آپ کے ذوق کے مطابق جملہ کہہ رہا ہوں، یہ صحابی رسول دوران نماز دونوں سجدوں کے درمیان اپنا سر اٹھا کر حسین کی زیارت کرتے تھے، پھر سر کو سجدے میں رکھتے تھے۔ زیارت حسین کر رہے ہیں۔ ارے جب نماز کے درمیان دو سجدوں کے درمیان حسین کی زیارت کرنے سے نماز نہ ٹوٹی تو بعد نماز اگر ہم زیارت حسین پڑھیں یا امام حسین کے عالم کی زیارت کریں یا تابوت کی زیارت کریں یا تازیے کی زیارت کریں تو ہمارا اسلام کیسے خراب ہوگا؟ ہمارا نکاح کیسے ٹوٹ سکتا ہے؟ تو صحابیوں کی بات، صحابہ نماز پڑھ رہے دوران نماز۔ اب دیکھیے دو ہی چیزیں ہو سکتی ہیں، یا تو نماز ٹوٹ گئی یا نماز باقی رہی، اس سے تو ہٹ کے کچھ نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ میں نے آپ کی خدمت میں اوائل گفتگو میں عرض کیا تھا کہ واجب رکنی میں دو سجدے ہیں، اگر کم کر دے تو نماز باطل، جان بوجھ کے بڑھا دے تو نماز باطل۔ اور میں نے معلوم کیا مسلمانوں سے کہ بھئی صحابی نبی کے اصحاب نبی کے پیچھے جماعت سے نماز پڑھ رہے ہیں، بہت ٹیڑھا مسئلہ ہے کہ اب جو انہوں نے سر اٹھایا اپنے اختیار سے سر اٹھایا ہے تو سجدے دو کے بجائے ہو گئے تین۔ سجدے تو دو واجب ہے نا، سر اٹھایا پھر سر کو سجدے میں رکھا تو سجدے ہو گئے تین۔ آیا نماز باقی رہی یا ٹوٹ گئی؟ بھائی دو ہی باتیں ہیں، یا تو نماز باقی رہی یا نماز ٹوٹ گئی۔ اگر نماز باقی رہی تو پھر وہی نتیجہ کہ جب نماز کے دوران زیارت حسین کرنے سے نماز باطل نہیں ہو سکتی تو بعد نماز اگر زیارت حسین پڑھی جائے، یا پھر یہ کہیے کہ بھئی تیسرا سجدہ بات ہے کہ دو سجدے تو اللہ کو ہو رہے تھے، آخر یہ تیسرا سجدہ کس کو ہو رہا تھا؟ تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ جتنے بھی صحابی نبی کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے انہوں نے دو سجدے تو اللہ کو کیے، ایک سجدہ شکرانہ خدا میں کیا کہ ہم نے زیارت حسین کر لی۔ اب دوسری قسم یہ ہوئی ان کی نماز ٹوٹ گئی۔ جب ان کی نماز ٹوٹ گئی، نماز سلامت نہ رہی، تو نبی نے فرمایا کہ جس کی نماز نہیں اس کا روزہ نہیں، جس کا روزہ نہیں اس کا حج نہیں، ان قبلت قبل ما سواہا، جس کی نماز قبول اس کے باقی سارے اعمال قبول۔ اب یہاں تو نماز ٹوٹ گئی، کیا کیا جائے پھر؟ بھائی جس کی نماز ٹوٹ گئی اس کا کوئی عمل قابل قبول نہیں، اس کی صحابیت بیکار، اس کا حج بیکار، اس کے سارے اعمال بیکار۔ تو پھر ماننا پڑے گا کہ جس کی نماز ٹوٹ گئی اس کو صحابی نہ بناؤ، اس کو امام و رہبر نہ بناؤ، اسے ہادی نہ بناؤ، اس لیے کہ جس کی نماز سلامت نہ ہو اس کا اسلام سلامت کیسے رہ سکتا ہے؟ اس کا اسلام کیسے بچ؟ مگر بڑے افسوس کی بات ہے کہ تمام معتبر مورخین نے روایت کو نقل کیا، اور میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ میں نے بڑی تفصیل سے اس کو لکھا ہے، ایک مرتبہ کا واقعہ نہیں ہے، متعدد مرتبہ، اور صرف امام حسین نہیں بلکہ میں نے ذکر الحسن میں بھی اس کا تذکرہ کیا اور فضائل بنجت اندر سے ہے میں
متعدد مرتبہ یہ افراد دونوں شہزادے آتے تھے اور کسی وقت بھی پشت رسول پہ سوار تھے۔ شرف ہے، کیوں؟ اس لیے کہ نبی جانتے تھے کہ یہ وہ شہزادے ہیں کہ جو اسلام کے محافظ ہیں، یہی وہ شہزادے ہیں جو اسلام کو بچانے والے۔ مگر ستمگری بھی کیا ہے کہ جن کے بالکل واضح غلطیاں ہم نے دیکھی، تاریخ آج بھی بتا رہی ہے، انہیں کیا بنا دیا؟ ذمہ دار اسلام۔ اسلام، مسلمان، جب اس کی ڈیفینیشن تیار کی گئی تو یہ ہوا کہ مسلمان کسے کہا جائے، مسلمان کی تعریف کیا رکھی جائے؟ تو کہا کہ مسلمان اسے مانا جائے کہ جو اللہ اور رسول کے بعد چاروں خلفاء کو مانے، وہ ہے مسلمان۔ یہ تعریف بنائی اوائل دور میں، رسول کی حدیث سامنے نہیں تھی، جبکہ نبی نے فرمایا کہ من قال لا الہ الا اللہ فہو مسلم، جو بھی لا الہ الا اللہ کہہ دے وہ مسلمان۔ یہ سامنے نہیں، ڈیفینیشن یہ ہونی کے ساتھ جو بھی اللہ اور رسول کے بعد چاروں خلفاء کو مان لے وہ مسلمان۔ اب سوال کرنے والے تو ہوتے ہیں نا، ہر طرح کے، ہر جگہ موجود رہتے ہیں۔ سوال کرنے والے نے سوال کیا کہ اچھا تو یہ بتائیے کہ میں نے اللہ کو نہیں مانا، رسول کو مانا، چاروں خلفاء کو مان لیا، میں مسلمان ہوں؟ ارے اللہ ہی کو نہیں مانا؟ نہیں۔ دوسرا سوال کہ اچھا چلیے آپ اللہ پہ زور دے رہے ہیں، میں نے اللہ کو مان لیا، رسول کو نہیں مانا، چاروں خلفاء کو مان لیا؟ نہیں، اللہ اور رسول تو مین ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اچھا میں نے اللہ اور رسول کو مان لیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہہ دیا، پہلے کو نہیں مانا، تینوں کو مان لیا، ایک کہیں نہ کہیں چھوڑنا ہے۔ انہوں نے کہا نہیں، ہماری جو تعریف ہے اس کے اعتبار سے کہ اللہ اور رسول کے بعد چاروں کو ماننا ہے۔ اور آگے بڑھا سوال، اچھا یہ بتائیے کہ اللہ اور رسول کو مانا، پہلے کو مانا، دوسرے کو نہیں مانا، تیسرے کو مانا، چوتھے کو مانا؟ بولے نہیں، ہماری تعریف کے اکارڈنگ اللہ اور رسول کے ساتھ چاروں کو ماننا ہے۔ سوال کرنے والے نے اور سوال کو آگے بڑھایا، میں نے اللہ اور رسول کو مانا، پہلے کو مانا، دوسرے کو مانا، تیسرے کو نہیں مانا، چوتھے کو مان لیا؟ بولے نہیں، بات وہی ہے اپنی جگہ۔ نہیں، اس نے کہا اچھا یہاں تک میں نے آپ کو پہنچا دیا، اب آپ اور غور کیجئے، متوجہ ہو جائیے۔ کیا؟ بولے میں نے اللہ کو مانا، میں نے اس کے رسول کو مانا، میں نے پہلے کو مانا، میں نے دوسرے کو مانا، میں نے تیسرے کو مانا، چوتھے کو نہیں مانا۔ اب حوال باختہ ہو گئے، آپ سر کو کر گئی میری بات، مجھے حیرت بریلی کا ذہین مجمع میری بات نہیں سمجھ رہا۔ اب وہ حیران ہو گیا، پریشان ہو گیا کہ مسلمان کی تعریف آپ نے یہ بتائی تھی نا، جو اللہ اور رسول کے بعد چاروں کو مانے وہ ہے مسلمان، لیکن آپ نے کہا کہ اللہ کو مانا، رسول کو مانا، تینوں کو مان لیا، چوتھے کو نہیں مانا۔ اب وہ حیران ہو گیا، پریشان ہو گیا، اس لیے کہ چوتھے کو بہت سے افراد تھے کہ جو ماننے والے نہیں تھے۔ تو اس نے کہا سنیے، جب آپ نے تعریف بنائی ہے نا تو اس تعریف کے اکارڈنگ حضرت معاویہ کو کہنا چھوڑ دو، اس لیے کہ اس نے اللہ اور رسول کے بعد تینوں کو تو مانا، چوتھے کو کبھی نہیں مانا۔ اس تعریف کے اکارڈنگ، تعریف کے مطابق اللہ اور رسول کو ماننے کے بعد تینوں کو ماننے والے تو بہت ملیں گے، مگر آپ نے چوتھے کی شرط لگائی تھی، تو چوتھے کے لیے اس کا نام اس لیے لیا کہ اسے حضرت کے ساتھ کہنا چھوڑ دو، اس لیے کہ جو مسلمان ہونے کے قابل نہ ہو اسے رہنمائے مسلمان کیسے بنا دیا گیا؟ اسے ہادی امام مسلمان بنا دیا، اسے رہنمائے مسلمان، اور آج حضرت کے ساتھ نام دیا جاتا ہے، بڑے احترام کے ساتھ نام دیا جاتا ہے۔ اور یہ چیز خداوند کریم آپ کو زیارت اعتبات عالیات نصیب کرے، سعودی عرب میں جا کے دیکھیے، نزدیک یزید ابن معاویہ روڈ، یزید باقاعدہ بڑے احترام میں ممبر سے اس کا نام بھی لینا پسند نہیں کرتا، مگر جوان بیٹھے ہوئے بچے بیٹھے ہوئے، اس تقریب ذہن کلیئر کر رہا ہوں، ہوا بڑی تیزی کے ساتھ، اور یہ ہوا بڑی تیزی کے ساتھ پاکستان ہوتے ہوئے ہندوستان میں بھی دبے پاؤں آ رہی ہے، یہاں بھی یزیدیت پھیل رہی ہے۔ آپ کے بریلی میں ایسا نہیں، یزیدیت نہیں ہے، مرکز ہے یزیدیت کا،
نہیں پہنچ رہے آپ لوگ؟ مجھے حیرت ہو رہی ہے، شاید آپ وقت کو میں نے خیال نہیں کیا. میں سمجھ رہا ہوں بریلی کا ذہین مجمع اعلیٰ سماعتیں بیٹھی ہوئی ہیں، گھڑی کی طرف توجہ نہیں کی. ٹھیک ہے، میں اپنی بات کو بہت تیزی کے ساتھ سمیٹتا ہوں، اور اب احساس ہو مجھے کہ وقت واقعی ایسا ہو گیا کہ آپ کی سماعتیں بھی سو رہی ہیں اس وقت، لیکن آپ کو گوش گزار کر دوں. یہ حقیقت ہے کہ جزیدیت دبے پاؤں بریلی کیا، لکھنؤ کیا، آپ کی یو پی کیا، اور الہ آباد کیا، اور حیدرآباد کیا، دبے پاؤں. اور اس بریلی شہر میں حقیقت ہے، میں بریلی بہت کمی سے آ رہا ہوں ادھر. یہی کہوں کہ آپ بہت کمی سے بلا رہے ہیں. پہلے بہت آیا میں بریلی، لیکن ایسا نہیں کہ میں بریلی سے قاطع نہیں. یزیدیت اپنا کام بہت تیزی کے ساتھ ہے. یزیدیت کار فرما ہے. اور بتا دوں میں آپ کو، اور جگہ تو چھوڑیے، مرکز چھوڑیے، ہمارے درمیان تک بھی کار فرما ہے. ہمیں احساس نہیں ہے اس کا. دبے پاؤں ہمارے درمیان بھی ہے. تو یہ بریلی شہر کا اعزاز ہے کہ یہاں خانقاہ نیازیہ کر لے باقاعدہ. بہت بڑا کام ہے اس کا. شاید آپ کو احساس نہ ہو اس کا. میں وہاں سے بیٹھ کے اس چیز کو بات کرتا ہوں کہ اگر یہ نہ ہوتے تو آج یزیدیت یہاں سے پنپی بھی ہوتی. خدا کریم نے سلامت رکھے جو بہت فیس کر رہے ہیں اس کو. اگر وہ نہ ہوتے یہ تو بے لگام اونٹ کی طریقے سے پوری بریلی کو تباہ کرتے تھے. تو نجد سے چل رہی، نجد کی پوری دنیا میں پھیلتے چلے جا رہے دبے پاؤں. پاکستان میں باقاعدگی کے ساتھ کھلے عام. اور میں جن دنوں میں پاکستان جا رہا تھا تو میں نے باقاعدہ ہاں تقریر میں کہا بھی، میں نے کہ یہ بات سمجھ میں نہیں آتی ہماری. کیونکہ وہ اتحاد بین المسلمین کا بھی بہت سے لوگوں کو شوق ہوتا، تو وہ مجھے بھی پکڑ کے لے جاتے ہیں کہ صاحب آپ یہاں تقریر کیجیے. رات وہاں بولنے کے لیے کھڑا کر دیا. بہرحال کہیں نہ کوئی نہ کوئی پیغام میں چھپا ہوا ضرور دے دیتا ہوں. ہاں میں نے ان سے کہا، میں نے کہا ایک بات سمجھ میں نہیں آتی. یزید قاتل تھا، حسین مقتول تھے، مگر یہاں کی یہ روایت سمجھ میں نہیں آتی. قاتل بھی رضی اللہ، مقتول بھی رضی اللہ. یزید بھی رضی اللہ، قاتل بھی حسین بھی رضی اللہ. میں نے کہا بھائی ایک ہی چیز ہو سکتی ہے، یا دن یا رات. ایسا نہیں ہو سکتا کہ صاحب دن بھی ہے اور رات بھی. تو بڑی تیزی کے ساتھ دبے پاؤں یہ چیز چل رہی ہے. ہوشیار ہوئیے، کوشش کیجیے، اتحاد کو قائم کیجیے، چھوٹی چھوٹی باتیں ختم کیجیے. محرم کی قربانی کو یاد کیجیے. کل کتنی بڑی قربانی کا دن ہے، اس کو محدود خاطر رکھتے. خاص طور پر میں نے اس خانے میں وہ حرکتیں دیکھی ہیں کہ میں ہمارا یہاں درد دل ہے. میں آپ کو بیان کر رہا ہوں، بات بول نہیں سکتا. کسی عزا خانے میں بھائی کیا نہیں ہوتا. بریلی کے ایک ایک چیز سے میں واقف ہوں، کوئی نیا نہیں. امام حسین کے نام پہ فرض زیادہ کوشش کی کہ ہم قربانی پیش کریں. اگر ہمارے اندر یہ جذبہ ہے یقیناً ہم حسینی ہیں، اور اگر یہ جذبہ نہیں ہے تو ہم وزادار ہیں، وزادار نہیں. کچھ نہیں. بات کو ختم کرنے کے لیے اپنے آخری بات کہ اپنے زمانے کے امام کو پہچاننا، اس لیے کہ ہر انسان، ہر آدمی، ہر انسان کو، جانور کی بات نہیں ہے، جانوروں کی گفتگو نہیں کر رہا میں. اللہ نے جانوروں سے نہیں کہا یوم ندعو کل اناس، تمام انسانوں کو، انسانوں کی بات ہے. تو ہر انسان کا فریضہ ہے کہ امام کو پہچانے تاکہ امام کے ساتھ محشور ہو سکے. اب ایک تاریخ آپ کی خدمت میں عرض کر کے کہ صحیح کیا ہے، تمظریفی کیا ہے، کہ جو مسلمان ہونے کے قابل نہ تھے انہیں رہنمائے مسلمان بنا دیا. جنہیں اونٹ اور اونٹنی میں تمیز نہ تھی، تاریخی جملہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر دیا، انہیں ذمہ دار اسلام بنا دیا. پہلا ذمہ دار اسلام. ہمارے ایک آیت اللہ گزرے ہیں، آیت اللہ امینی، بہت بڑا نام تھا بریلی میں. میں سمجھتا ہوں جو ذوق مطالعہ رکھتے ہیں شکیل بھائی وغیرہ جانتے ہوں گے. آیت اللہ امینی وہاں سمر صاحب، آیت اللہ امینی انہوں نے الغدیر کتاب مرتب کی 11 جلدوں کو مشتمل الغدیر. اور دنیا میں ایسی کوئی کتاب ابھی تک نہیں آئی اس کی ٹکر الغدیر، اور اس کا اردو ترجمہ بھی ہو رہا ہے. الغدیر، صاحب الغدیر آیت اللہ امینی، بے انتہا زیرک، بے انتہا. میں کیا تعریف بیان کروں، اگر آیت اللہ امینی کو پھر گفتگو کروں شاید پوری رات گزر جائے. بہت بڑے آیت اللہ، بہت بڑے. گورنر ایران سے پاکستان پہنچے، اہل سنت پہنچ گئے.
کہ حضور ہمارے یہاں تشریف لائی. اچھا وہ جانتے تھے, وہ بڑے دوربین انسان, بہت دوربین, بہت زیرک, بہت ہوشیار. ان کی زیرکی اگر بیان کروں بہت تفصیلی. وہ جانتے تھے کہ میں چلا تو جاؤں گا لیکن مسئلہ وہی ہوگا. انہوں نے اوائڈ کیا, لیکن اصرار بہت بڑھا کہ نہیں آیت اللہ. تو انہوں نے پہلی شرط رکھی, بولے تو ٹھیک ہے میں آنے میں کوئی حرج نہیں ہے, مگر شرط یہ ہے کہ مذہبی سوال مطلب کوئی مذہبی گفتگو یہ وجہ اپنے جلد برائی ہوتی ہے. کوئی میں اپنے بیری کی بیر کھٹ کے بلانے سے میں قرآن و حدیث سے ثابت کروں گا. جب میں ثابت کروں گا تو آپ دلی تکلیف پہنچے گی. اچھا میں یہ کہنا سر کہ صاحب آپ کا مذہب صحیح ہے, تو اس سے بہتر یہ ہے کہ آپ مذہبی گفتگو, سیاسی گفتگو کر لیں اور کوئی گفتگو کر لیں آپ, لیکن مذہبی کوئی گفتگو نہ کریں. مگر وعدہ تو کر لیا, وعدہ خلافی تو بہت آسان ہے. لے گئے آیت اللہ کو, اور جیسی آیت اللہ پہنچے تو نرغہ آدم میں گھر گئے, خوب نے کھیل لیا, اور کھیلنے کے بعد خلاف وعدہ. بولے آیت اللہ یہ بتائیے کہ آپ سے پہلے ہی وعدہ کیا تھا تو کوئی مذہبی گفتگو آپ نہیں کریں گے. علی عالم جیسے لوگ تو ہو جاتے ہیں ایسے موقع پر, وہ سننا ہی پسند نہیں کرتے. تو میں نے ابھی کلو بھائی کا یار کیوں تم مجھے تکلیف پہنچاتے, ان کی لاج رکھو. نتیجہ کیا ہوا, جب زیادہ ہی پریشرائز کیا تب آیت اللہ گلے میں آ گئی بات کہ اگر جواب دیتے ہیں تو پھنستے ہیں, نہیں جواب دیتے تو کم علمی کا اظہار ہوتا ہے کہ آیت اللہ جتنا کہا وہ مانے نہیں جتنی دے کیا. آیت اللہ نے کہا اچھا ایسا ہے کہ پھر میں تم سے سوال کرتا ہوں, جواب تم ہی دو اس کا. بہت ذہین, بہت بڑی لکھی شخصیت الغدیر, اس سے بہتر ابھی تک دنیا میں کسی نے جمع نہیں. انہوں نے کہا سوال میں کرتا ہوں, جواب تم دینا, اور تمہارے جواب میں ہی تمہارے سوال کا بھی جواب ہوگا. کہ کیسا پھنسایا ان کو. اچھا یہ بتاؤ کہ جناب فاطمہ کو کیا سمجھتے ہو؟ جناب فاطمہ کا, اور یہ بہت اختصار کے ساتھ آپ سے بات کر رہا ہوں کیونکہ وقت کا بھی خیال رکھتا ہوں. بہت ہی اختصار سے, بڑی تفصیلی گفتگو ہے, بہت تفصیلی بحث. جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی آپ کے ذہن میں کیا عظمت ہے؟ ایک ایک آدمی کھڑا ہو گیا, ارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خاتون جنت اور مالک مادر حسنین کریمین اور علی مرتضیٰ کی زوجہ, اور کیا کہنا, اور جو بھی زمین آسمان ایک کر سکتے تو انہوں نے کر کے رکھی ہے. بولے اس کو آپ ذہن میں رکھیے گا کہ جناب فاطمہ زہرا کی عظمت آپ کے نزدیک کیا ہے. اگر آپ کو برا نہ لگے, میں یہ نقل کر رہا ہوں, کبھی کوئی صاحب میری ٹانگوں میں تحقیق نہیں کوشش کرے. نقل کفر نہ باشد, کفر کو نقل کرنا کفر نہیں ہوتا. یہ گفتگو نقل کر رہا ہوں, کبھی آپ کے بات بیان کر رہا ہوں. انہوں نے جو جناب فاطمہ زہرا کی عظمت بہت زیادہ بیان کر دی, زمین آسمان ایک کر دیا. تو اب آیت اللہ کہتے ہیں کہ کیا ممکن ہے کہ معاذ اللہ خاتون الوحید جناب فاطمہ زہرا جنت میں نہ جائے, کہیں اور جائیں؟ بالکل انہوں نے کہا نہیں. اگلا سوال یہ بتائیے کہ صحاح ستہ میں 3 کتابوں میں معتبر صحاح میں ایک حدیث وارد ہوئی ہے, من مات ولم یعرف امام زمانہ مات میتۃ الجاہلیہ. ہم نے کہا جی بالکل, کتابیں کھل گئی. بولے یہ ہے ترمذی میں ہے, ابن ماجہ نے لکھا ہے. بولے یہ موجود ہے, مستند ہے, معتبر. بالکل پرفیکٹ. جو بھی اپنے زمانے کے امام کو پہچانے بغیر مر جائے اس کی موت جاہلیت کی موت, یہودی کی موت. کتنی نمازیں پڑھتا رہے, کتنے ہی روزے رکھتا رہے, کتنے ہی حج کرتا رہے, کتنے ہی صحابی رسول بنا رہے, لیکن اگر اس نے اپنے زمانے کے امام کو نہیں پہچانا تو اس کی موت جاہلیت موت ہے. اب یہ سوال کر رہے ہیں, 2 سوال ہوئے ہیں. پہلا سوال تھا کہ جناب فاطمہ زہرا کی عظمت تمہارے ذہن میں کیا ہے؟ کہ جناب فاطمہ تو خاتون جنت ہے, وہ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہے, وہ تو حسنین کریمین کی ماں ہے, وہ تو خاتون جنت ہے. کیا جنت میں جائیں گی یا کہیں؟ اور یہ جنت میں کیسی بات کر رہے ہیں آپ؟ جنتی پکی بات, بالکل وہ جنتی ہے. دوسرا سوال کہ یہ حدیث کہ جو بھی اپنے زمانے کے امام کو پہچانے بغیر مر جائے اس کی موت جاہلیت کی موت. اچھا یہ دونوں سوال مکمل ہو گئے. بولے اب تاریخ سے میں سہارا لیتا ہوں, مجھے یہ بتائیے کہ رسول کی وفات کے بعد جناب سیدہ 75 دن زندہ رہی,
جب 95 دن زندہ رہی اپنا ایمان کسے مانا؟ نہیں متوجہ ہوئے؟ جناب سیدہ نے 95 دن جب 75 دن زندہ رہ کر اپنا ایمان کسے مانا؟ اگر آپ کہیں اسے مانا جسے سب نے مانا تو تاریخ بتاتی ہے کہ سیدہ معصومہ نے ان کے سلام کا جواب تک نہیں دیا، جہاں تک وصیت کر دی تھی یا علی غسلنی لیلا حننی لیلا غسلنی لیلا غسلنی لیلا، اے علی تم ہی مجھے رات میں غسل دینا، تم ہی رات میں کفن پہنانا، تم ہی رات میں حنوط کرنا۔ اس کے آگے کا جملہ یہ تھا یا علی فلاں فلاں افراد کو میرے جنازے تک میں شریک نہ ہونے دینا۔ وہ جب آگے سے سلام کرتے تو جناب فاطمہ زہرا جو جانتی تھی کہ سلام کا جواب دینا واجب ہے لیکن کچھ استثناءات ہے، شرابی کو سلام کا جواب نہیں دیا جائے گا، ظالم کو سلام کا جواب نہیں دیا جائے گا، صاف صاف گناہ کرنے والے کو سلام کا جواب دینا واجب نہیں ہے۔ تو وہ آگے سلام کیا کرتے تھے، فاطمہ زہرا منہ موڑ لیا کرتی تھی، سلام کا جواب نہیں دیتی تھی۔ تو اب کیا مانا جائے؟ فاطمہ زہرا نے انہیں امام تسلیم کیا، جاری کو امام مانا۔ اب فیصلہ کر لو کہ جو امام زمانہ کو امام مانے بغیر مر جائے اس کی موت جاہلیت کی موت، فاطمہ کی موت میں بتاؤ کہ فاطمہ کی موت جاہلیت کی موت ہے یا امام زمانہ کو پہچاننے کے ساتھ؟ کیا فیصلہ کیا جائے؟ جناب فاطمہ زہرا نے وقت امام کو پہچانا، زندگی بھر حضرت علی کو امام مانتے، جا کر دعویٰ کیا کہ علی کہا تھا جسے قصد کر لیا۔ کیا کہیں گے آپ؟ جناب فاطمہ کہاں جائیں گی؟ خاتون جنت ہے۔ کتنا مجمع تھا، آیت اللہ امینی کے جملے سب لٹ ہو گیا کہ جناب فاطمہ جسے امام مانیں گی ہم بھی اسے امام تسلیم کریں گے۔ آیت اللہ نے فوراً کہا کہ بس میں ٹکٹ کرائی تو میں واپس جا رہا ہوں، لیکن شیطان پڑھتی چلی جاتی اور بہت روکا انہیں، لیکن آپ کا جواب آپ کے سوال سے ہو گیا اور میں جاتا۔ تو منزل کیا ہوئی کہ اپنے زمانے کے امام کو پہچاننا، اپنے جوانوں کے لیے بات کہہ کے بہت تیزی کے ساتھ آگے بڑھی کہ اپنے زمانے کے امام کو پہچاننے کا مطلب کیا ہوا؟ جسے ہم پہچانتے بہت سے میں جب آپ کو دیکھوں مجمع اب بھی ہوگا شاید آپ لوگ دیکھ رہے ہو، بلا نہیں قائل نہیں، یہ تو انٹرٹینمنٹ کے لیے آتے، تفریح کرنے کے لیے آتے، چلے جاتے۔ امام کو پہچان لیا نہیں ہے، امام کو پہچاننے کا مطلب یہ، میں تو بچوں سے کہہ رہا ہوں، خاص طور سے جوانوں سے، امام اولا بالتصرف ہوتا ہے۔ اولا بالتصرف کیا مطلب؟ اولا بالتصرف کا کیا مطلب؟ اب یہ ذہن کو آمادہ کرنا ہوگا، اس لیے کہ ہم ہی میں سے کچھ کتنے افراد ہوں گے تو اسی مجمع میں سے امام جانے کے بعد ہم نہ، ہم ایسے تو امام نہیں مانتے۔ اب اولا بالتصرف آپ بتا دوں تاکہ آپ آمادہ ہو جائیں۔ اولا بالتصرف کا مطلب یہ ہے کہ امام ہماری جان اور ہمارے مال پر ہم سے کہیں زیادہ تصرف کرنے کا حق رکھتے ہیں۔ چھوٹے بچے بیٹھے ہیں، آسان الفاظ سمجھا دو، امام آئے میری جیب میں ہاتھ ڈالا، پیسے نکالے، 10,000 روپے پیسے نکالے اور نالی میں پھینک دیے، مجھے یہ کہنے کا حق نہیں ہے مولا یہ کیا کیا آپ نے؟ ارے آپ اپنے بچوں کو کھلاتے کم سے کم پیٹ کو پہنچاؤں گے یا میرے بچوں کو پیٹ کو پہنچا؟ کتنے مجھ جیسے ایسے ہوں گے؟ امام نے کیا کیا؟ تلوار نکالی، ایک گردن کاٹ دی۔ حالانکہ یہ تقریب ذہنی کے لیے اولا بالتصرف کیا آپ کو بتا، اولا بالتصرف کیا ہے؟ امام ایسا کرنے سے گئے، لیکن اسے کہتے ہیں اولا بالتصرف کہ ہماری جان اور ہمارے مال پہ ہم زیادہ حق امام کا۔ ہمیں یہ کہنے کی ضرورت نہیں کہ مولا اور یہ کیا کیا آپ نے میرے بیٹے کو قتل کر دیا آپ نے؟ نہیں، یہ ہے اولا بالتصرف۔ اگر امام کہتے کہ تمہیں جنگ پہ جانا ہے، یہ نہیں کہ مولا گرمی بہت ہوتی، مولا سردی بہت، مولا میرے بچے چھو، مولا کائنات نجم البلاغہ پڑھو، ہم جیسے پتہ نہیں کتنے تھے مولا کے سامنے، مولا خود شکوہ کر رہے ہیں، اونٹ پہ جناب سیدہ کو بٹھا کر
در در جاتے تھے، کیا مسائل بیان کروں گا کہ ہم جیسے تھے وہ مولا کی شناخت نہیں تھی، مولائی. اب تو فیشن چل رہا ہے، وہ اپنے نام کے آگے مولائی لکھ دے گا. نماز پڑھتے ہیں، نماز تو مولائی، روزہ مولائی، بہت غیبت سمجھتے ہیں. ارے یہ تو خیر مولائی، ارے بھائی مولائی کیا ہے؟ مولائی مولا مولا کرتے رہو، مولا مولا بول، فقیر آباد مولائی. مولا یہی وہ افراد ہوں گے جو مولا آئیں گے. مولا کا پڑھیے، مولا گرمیوں میں کہتے ہیں چلو جن کو، گرمی سردیوں کے موقع پہ کہا مولا نے چلو، مولا سردی بہت، درمیانی موسم مولا کی شفا نہیں تو طلاق کا پڑھو، مولا شفا کر رہے ہیں. جب درمیانی موسم میں نے کہا چلو جنگ پر، میرے تو بچے چھوٹے بھوک سے مر جائیں. اب جیسے بہت ہے مولا کو پہچاننے کی کوشش کی ہے. اب یہ اگنی پتھ کی جو پوسٹ نکلی تھی تو میں ایک جگہ مجلس پڑھ رہا تھا، میں نے سنا اگنی پتھ فوج میں جگہ نکلی. میں نے مائک سے اعلان کر دیا نام، میں نے کہا جی بھائی اپلائی کر دیجیے. چاند صاحب فوج میں جگہ نکلی، علی ہاشم صاحب کہاں گئے؟ آپ ویسے بیٹھتے ہیں پتہ نہیں چلتا ہے ابھی نہیں کچھ. ہاں ہوں تھوڑا سا کھٹاٹتے رہ گئے، پتہ چلے کہ ہیں، پتہ چلنا چاہیے. میں نے بزرگان سے کہا، میں نے کہا شکیل بھائی جگہ نکلی ہوئی اپلائی کر دیجیے ضیا بھائی. اور چوک سے مجلس میں اعلان کرتی ہے، میں نے کہا فوج میں جگہ نکلی ہے، بھرتی ہو رہی ہے. ایک صاحب نے میرے ہاتھ پکڑ کے کہا مولانا آپ کی مثال بالکل ایسی ہے جس کو اللہ کی دوڑ میں آپ کو پتہ ہی نہیں، یہ اوور ایج ہو چکے ہیں. یہ اوور ایج ہو گئے. میں نے کہا اچھا یہ اوور ایج ہو گئے، چلو. تو میں نے پھر اور لوگوں کو پکڑنا شروع کیا. ایک کا قد اتنا سا تھا، میں نے اس کا میں نے کہا بھائی فوج میں جگہ. ایک صاحب جو ہے بیچارے بڑے دبلے پتلے کمزور سے، میں نے ان سے کہا میں فوج میں جگہ نکلی ہے اپلائی کر دوں. پھر ایک صاحب نے کہا مولانا آپ یہ کام مت کیجیے. ارے کتنا اچھا کام ہے، میرا جذبہ ہے، میں چاہتا ہوں کہ میں مولائی بنوں. مولائی جذبے والے جو سیدھے، میں چاہتا ہوں قوم کی خدمت کروں، سماج سیوی بنوں، اور میں چاہتا ہوں قوم کی زیادہ سے زیادہ لوگوں کو فائدہ پہنچاؤں. لہٰذا میں الٹے ٹیڑھے ہر آدمی سیدھا چھوٹا پتلا دبلا موٹا ہر طرح کے لوگوں کو پکاؤں. تمہاری عمر ہے اور تم اپلائی کر دو. پھر پڑھے لکھے نے مجھے کہا مولانا کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ، فوج میں جانے کے لیے شرطیں ہوتی ہیں. ہمہ شمہ آدمی فوج میں بھرتی نہیں ہو سکتا. ایک فیکٹر ہونا چاہیے، سینہ اتنا چوڑا ہونا چاہیے، ہائٹ اتنی ہونی چاہیے، کوالیفیکیشن اتنی ہونی چاہیے. اتنی شرطیں اس نے مجھے گنا دی. بولے کہ اس شرط پہ اگر تو اترتا ہو تو اتنی تیز دوڑ سکتا ہو، اتنی کھائی کو پار کر سکتا ہو، اتنی تیز اچھل سکتا ہو، اتنی ایکسرسائز کرنے کی توانائی رکھتا ہو. اتنی شرطیں اس نے گنا دی. میں نے کہا عجیب بات ہے، ایک دنیاوی معمولی سی فوج میں شریک ہونے کے لیے اتنی شرطیں ہیں، لیکن امام زمانہ کی فوج میں شریک ہونے کے لیے ہر انسان کہتا ہے آپ کہہ رہے ہیں سبحان اللہ، جزاک اللہ. علی ہاشم صاحب نے کہہ دیا. تو آپ اندازہ کیجیے ہر آدمی الجل یا امام الجل، امام کی فوج میں سب شریک ہوتے ہیں. نہیں عزیزو، جس طرح سے دنیاوی فوج میں شریک ہونے کی شرط ہے، اسی لیے امام کی فوج میں نمازی ہونا شرط ہے، روزدار ہونا شرط ہے، جھوٹ سے پرہیز کرنے والا شرط ہے، عیب جوئی کرنے والا شرط ہے، عیب جوئی سے بچنے والا شرط ہے، غیبت سے بچنے والا شرط ہے، نماز پڑھنے والا شرط ہے، سچ بولنے والا شرط ہے. یعنی اتنی شرطیں ہیں کہ اگر ان شرطوں پہ ہم گامزن ہوتے ہیں تب تو امام ہمیں قبول کریں گے. ورنہ جس وقت میں ہم جا کے کہیں گے، مولا کائنات کے سامنے جا کے کہتے تھے، امام حسن کے سامنے جا کے کہتے تھے مولا میں آپ کا چاہنے والا، تو مولا کہتے تھے یہ مت کہا کرو بلکہ یہ کہا کرو مولا میں آپ کا جاننے والا.
जानने वाले और हुआ करते हैं, चाहने वाले और हुआ करते हैं। चाहने वाले वो हुआ करते हैं जो हमारे पसीने पे खून बहाने के लिए तैयार हो जाते हैं, जो हमारी हर बात को मानने के लिए तैयार रहते हैं। लेकिन जानने वाले वो होते हैं कि जो हमारे साथ तो रहते हैं, लेकिन जिस वक्त हमें कोई उनको हुक्म किया करते हैं तो फिर वो बहाने तलाश किया करते हैं, वो अंजाम की फिक्र किया करते हैं। अंजाम की फिक्र करना गुलाम होने की अलामत नहीं है, बस जिसने अंजाम की फिक्र कर ली उसने गुलामी की सनत को फेंक दिया। और जो अंजाम की फिक्र किए बगैर अमल करने खड़ा हो जाता है उसे कहा जाता है गुलाम, उसे कहा जाता है। मौला के चाहने वाले बहुत थे, बहुत से अफराद थे जिन्होंने अंजाम की कभी बगैर फिक्र किए आगे बढ़े। इमाम का हुक्म है, जो इमाम ने कह दिया उसे करने की तैयार, कभी कोई डर नहीं। और ऐसे ही चाहने वाले वो थे कि जिनको इमाम चाहते थे। इमाम का चाहना आसान नहीं, इसलिए कि दुनिया में हर इंसान इस बात का दावा करता है कि हम इमाम से मोहब्बत करते हैं, लेकिन किसी के पास ये प्रूफ नहीं कि इमाम भी हमसे मोहब्बत करते हैं, किसी के पास ये दलील नहीं। इमाम हुसैन करबला में आवाज़ देते, ऐसे चाहने वाले मुझे मिले, न मेरे बाबा को मिले, न मेरे नाना को, न मेरे भैया को। हम कितनी मोहब्बत करते हैं, और आपसे भी इमाम मोहब्बत करते हैं। अगर थोड़ा सा एहसास हैरत होती है कि करबला का मैदान और इमाम हम जैसे गुनाहगार को सलाम है, सैयद सज्जाद छुप के जाओ तो मेरे चाहने वालों को मेरे सलाम ले लो। मौला अल्लाह को सलाम आप कि आपने निर्णय हमें सलाम कहलाया, हमारी हम तो लगा इमाम हमें सलाम। कितने मसाइब बर्दाश्त किए। करबला में शहीद हो जाना आसान था, जिंदा रहना मुश्किल था। अब इस जुमले को गौर कीजिएगा, इसलिए कि करबला में मैदान में पहुंचा इंसान, जंग की, और जब जंग करता है तो उसे होश नहीं रहता, न भूख का न कुछ नहीं, और जंग करना है उसे। जंग करने में किसी चीज का एहसास नहीं, सिर्फ जंग की, शहीद हुआ, अब न भूख का एहसास, न प्यास का एहसास, न किसी शहीद की शहादत का एहसास, न ख़याम में बच्चों की सजाए लज़्ज़त का एहसास। लेकिन जो जिंदा है उसे अपनी भूख का भी एहसास होता, उसे अपनी प्यास का भी एहसास होता, उसे मैदान में जाने वाले एक सिपाही की गिरने और शहीद होने का भी एहसास तकलीफ होती है। और सबसे बड़ी तकलीफ जो उसे होती है वो क़याम से सदाए हज़रत, जब बच्चे हाय प्यास कहते हैं तो उससे बर्दाश्त नहीं होता। इसलिए कि ये प्यास कहना उसके कलेजे को छलनी कर देता है, वो कैसे बर्दाश्त करता होगा तीनों। इसलिए मोहम्मद ने कहा कि करबला में शहीद हो जाना आसान था, जिंदा रहना मुश्किल था। अज़मत हुसैन पे लाखों सलाम, जिन्होंने सबको शहीद होते हुए देखा और सबसे आखिर में शहादत के दर्जे में फायज हुए। कितनी बड़ी मुसीबत कि मैदान में जा रहे लाश शहीद को उठा रहे, खेमे की तरफ आ रहे तो बच्चों की सदा उसको सुन रहे। कितनी बड़ी मुसीबत हुसैन की। जज़ाकल्लाह, खुदा आपको किसी पर मिला सिवाय गम हुसैन की। अजीजों, मैं बैरून मुल्क में गया और छोटी जगहों पे, बड़ी जगहों पे, बहुत सी जगहों पे गया, मगर हर जगह 6 तारीख जनाब अली अकबर की शहादत से मंसूब है। मैंने बहुत पहले ये नज़रें पढ़ी, मेरे जहन में नहीं रहा कि 6 तारीख जनाब अली असगर और 9 तारीख जनाब अली अकबर। अली अकबर शहीदों में सबसे मुमताज शहीद है कि जिनके मसाइब पढ़ना मेरे लिए बड़ा दुश्वार होता है, मगर शायद ये मंजिल इम्तहान है कि अब मैं 2 मरतबा मसाइब जनाब अली अकबर पढ़ रहा हूँ। एक बार पढ़ चुका, आज फिर मुझे मसाइब जनाब अली अकबर पढ़ने हैं। मैं किस दिल से अली अकबर के मसाइब पढ़ूँ अजीजों। मैं नहीं समझता कि कोई साहिब औलाद अली अकबर के मसाइब को सुनने को बर्दाश्त कर सके, इसलिए कि जो भी साहिब औलाद है वो हुसैन के जुमले को जानता है। बेटा काश तू साहिब औलाद होता तो तुझे
عاشور ہے دل بھر کے گریہ کیجیے. یہ وہ شب ہے جس کی مہلت حسین نے مانگی ہے. وہ شب ہے کہ جس کے لیے امام حسین مہلت مانگنے کے بعد خیام کا جائزہ لیتے ہیں. کبھی کسی بیوی کو دیکھتے ہیں, کبھی کسی بیوی کو دیکھتے ہیں. ہر بیوی اپنے بچے کو کل کے لیے آمادہ کر رہی ہے. ایک خیمے کی طرف گئے, کیا دیکھا؟ ام لیلا علی اکبر کی کیسے سنبھال رہی ہے. بیٹا کہ تو بھی مجھ سے جدا ہو جائے گا, تو بھی بابا پہ قربان ہو جائے گا. علی اکبر کی کیسے سنبھال رہی ہے. وہ یہاں رک کے کچھ دیر ٹھہر کے غور سے علی اکبر کو دیکھا, دل میں خیال کیا بیٹا ارے جب میں اپنے نانے کو دیکھنا چاہتا تھا میں علی اکبر تجھے دیکھ لیا کرتا تھا. ہائے کل سے علی اکبر بھی شہید ہو جائے گا. یہ وہ شہید ہے جو ہم شکل پیغمبر صبح عاشورہ علی اکبر پہنچ گئے. بابا اجازت دے دیجئے, شوق شہادت جوش جذبے کے ساتھ پہنچے. علی اکبر کے اس جملے کو سنتے ہی امام نے اشک بہانے شروع کر دیے. بیٹا کیا جملہ کہہ رہے ہو؟ شہادت کی اجازت مانگ رہے ہو, میدان میں جانے کی اجازت مانگ رہے ہو کہ ہاں بابا مجھے میدان میں جانے کی اجازت دیجیے, مجھے میدان کاروان میں جانے کی اجازت دیجیے, مجھے میدان جنگ میں جانے کی اجازت دیجیے. امام نے کہا علی اکبر تم نے کیا جملہ کہہ دیا؟ تمہیں اس بات کا احساس نہیں کہ ایک باپ سے مرنے کی رضا مانگ رہے ہو کہ بابا مجھے شہید ہونے کی اجازت دیجیے. بیٹا تم مجھ سے یہ کہہ رہے ہو کہ مجھے شہید ہونے کی اجازت کیسے اجازت دیتے؟ جاؤ اپنی پھوپھی سے اجازت لو, جس نے تک کیا 20 کے تم پاس. زینب کے پاس پہنچ گئے. پھوپھی اماں مجھے اجازت دے دیجیے. زینب کی آنکھوں سے اشک جاری ہو گئے. کہا بیٹا میں اجازت دینے والی کون ہوتی ہوں؟ جاؤ اپنے بابا سے اجازت مانگو. کہا بابا اجازت نہیں دے رہے. کہا اپنی ماں سے اجازت مانگو. لیلا کے پاس پہنچ گئے. آواز دی اماں مجھے میدان کی اجازت دے دیجیے. کہ میں کنیز کون ہوتی ہوں؟ اپنی پھوپھی سے اجازت لو, اپنے بابا سے اجازت لو. محققین نے لکھا, میں نے تاریخ میں دیکھا کہ جتنی تکلیف و پریشانی اجازت لینے کے لیے علی اکبر کو ہوئی اتنی کسی کو نہ ہوئی. اس لیے کہ جو حسین کے پاس جاتے تھے تو حسین ان کے سامنے کریا کرنا شروع کر دیا کرتے تھے. زینب کے پاس جاتے تھے, زینب کے لیے ڈر گئے دیتی تھی اے میری غال, ارے میری 18 سال تک کی حفیظ پیر کے تجھے پالا. حمید ابن مسلم کہتا ہے کہ جس وقت علی اکبر کو اجازت ملی بیویوں نے خیمے میں بلا لیا. کبھی خیمے کا پردہ اٹھتا تھا, کبھی خیمے کا پردہ گرتا تھا. ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے بڑے گھر سے جنازہ نکل رہا ہو. جزاک اللہ, خدا ان باتوں پر رحمت نازل کرے. بتا کے جملہ میں تمام درخواست کیجیے. اجازت مل گئی, بڑے شوق و اشتیاق میں تیزی سے چلے. امام پیچھے پیچھے چلے. امام نے کہا اچھا بیٹا جاؤ, تم جانے چاہتے ہو جاؤ. کاش تم صاحب اولاد ہوتے تو تمہیں احساس ہوتا کہ باپ کے دل میں بیٹے کی کتنی محبت ہوتی ہے. بس اتنا کرنا کہ جب تک شام نہ رہے مجھے مڑ مڑ کے دیکھتے رہنا. علی اکبر مڑ مڑ کے دیکھتے رہے. میدان کارزار میں پہنچ گئے, جنگ کرنا شروع کر دی. امام ٹیلے پہ کھڑے ہو کے جنگ دیکھ رہے ہیں. ایک مرتبہ علی اکبر کے سامنے سورما آ گیا. زینب لیلا خیمے میں بیٹھی ہوئی, فضہ خیمے پہ کھڑی ہوئی. فضہ امام کے چہرے کو دیکھ رہی ہے, لیلا فضہ کے چہرے کو دیکھ رہی ہے. امام کے چہرے کا رنگ متغیر ہوا, ادھر فضہ کے چہرے کا رنگ بدلا. لیلا گھبرا گئی. فضہ میرے اللہ کی خیر. فضہ نے کہا آقا کے چہرے کا رنگ متغیر ہو گیا. کہا فضہ جا سے معلوم تو کر میرے بچے خیریت سے تو ہے. فضہ پہنچی, آقا لیلا خیمے میں پریشان ہے. کہا اچھا جاؤ لیلا سے کہو اپنے بیٹے کے لیے دعا کرے. ایک سورما سامنے آ گیا. لیلا نے مسلح کو بتا دیا, اے یعقوب سے یوسف کو ملانے والے میرے یوسف کو مجھ سے ملا دے.
قریب پہنچے، کہا بیٹا کیا عالم ہے؟ کہا بابا پیاس ماری رہتی ہے۔ عزیزو، خداوند کریم کسی کے سامنے یہ منظر نہ لائے، لیکن ذرا تصور کیجئے کہ اگر کسی ضعیف باپ کا جوان بیٹا جاں طلب ہو اور کسی چیز کی فرمائش کرے اور باپ اتنا بے قسم مجبور ہو کہ وہ اس بیٹے کی فرمائش کو قبول نہ کرتا۔ خداوند کریم کسی باپ کو اتنا مجبور نہ کرے کہ جوان بیٹا آخر وقت میں باپ سے کسی چیز کی فرمائش کرے اور باپ اتنا بے قسم مجبور ہو کہ اس کی فرمائش کو پورا نہ کر سکے۔ مظلومیت حسین پتا بنا، ارے کتنا مجبور رہا، جسے معلوم تھا اب کچھ دیر کے بعد علی اکبر نہیں رہے گا، مگر سوال عام، ارے حسین کہاں سے پانی ہے؟ کتنا بے قصو مجبور باپ، کہاں سے پانی لائے؟ کہا بیٹا اپنی زبان میرے دہن پہ رکھ دو۔ علی اکبر نے زبان امام حسین کے دہن پہ رکھی، جیسی زبان رکھی فوراً کھینچ دی، آواز دی بابا اب تو مجھے بھی زیادہ پیاسے، اب تو مجھے بھی زیادہ پیاسے۔ امام نے مشتری مبارک کو اتار کے دہن میں رکھا کہ بیٹا جاؤ نانزادے جامع کوثر سے سیراب کریں گے۔ علی اکبر پلٹے، میدان کارزار میں پہنچے، 3 دن کا بھوکا پیاسا شیر کہاں تک جنگ کرتا۔ میدان کارزار میں پہنچنے کے بعد چاروں طرف سے گھیر لیا گیا۔ علی اکبر سین پہ ڈگمگانے لگے۔ اگر اس وقت نہ آتے علی اکبر تو شاید علی اکبر بھی ہر شہید کی طرح سے آواز دیتے السلام علیکم یا ابا عبداللہ، لیکن علی اکبر چونکہ ابھی آئے تھے نا، زبان کو دہن میں رکھا تھا، جانتے تھے میرا بابا تو مجھ سے بھی زیادہ پیاسا ہے۔ مقاتل ملتا ہے کہ علی اکبر نے دین سے زمین پہ آتے وقت اپنے بابا کی پیاس کو یاد رکھا اور یہ سوچا کہ اگر میں سلام کروں گا تو سلام کا جواب واجب ہے۔ میرا بابا سوکھی زبان، سوکھے ذہن سے زبان کے سلام کا جواب دے گا، اس لیے علی اکبر نے سلام نہیں کیا بلکہ آواز دی علیکہ منی السلام یا ابدا۔ علی اکبر کی آواز کو سنا، کمر کو تھام لیا۔ علی اکبر، ارے عباس کے غم نے کمر توڑ دی، تمہارے غم سے آنکھوں کی بینائی چلی گئی۔ علی اکبر جلدی بتاؤ کدھر ہو یا بتا۔ ذرا تصور کیجئے، سینے میں پرچی کی علی تکلیف دے رہی ہے، ادھر بابا آواز دے رہے بیٹا مجھے آواز دیتے رہو۔ آواز کے سہارے پہنچے، آواز دی بیٹا، ارے سب سے زیادہ کہاں تکلیف؟ سینے پہ ہاتھ رکھا، بابا سینے میں پرچی کا بھائی ٹوٹ گیا، آج سینے کو الٹا، یا علی کہا پرچی کے بھل کو پکڑا، اب جو کھینچا کلیجہ نکل آیا، منہ پہ منہ رکھ کے محنت کرنے لگے۔ واہ علی اکبر، واہ علی اکبر، واہ علی اکبر۔ کوئی اکبر کے کلیجے سے نکالے، کوئی اکبر کے کلیجے سے نکالے۔
का भूलने वाले برچی
کلیجے سے نکالے سنبھلتی نہیں بھرپور جوانی پیر سے سنبھلتی نہیں بھرپور جوانی پیر سے سنبھلتی نہیں بھرپور جوانی شبیر کا نام ذرا ہاتھ بٹا لے پرچھی کوئی اکبر کے کلیجے سے نکالے ہنستے ہوئے آغوش میں اصغر وہ آتے ہیں ہنستے ہوئے آغوش میں اصغر وہ آتے ہیں ہنستے پرچھی کوئی اکبر کے کلیجے سے نکالے جائے کھانا شبیر کی نظروں سے اندھیرا جائے کھانا شبیر کی نظروں سے اندھیرا جائے گانا شبیر کی نظروں سے اندھیرا اے بجھتی ہوئی شام آئی امامت کے حوالے پرچھی کوئی اکبر کے کلیجے سے نکالے 18 برس والے کو اللہ بچا